والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين سے متعلق چند باتیں ہم نے سنی پڑھی، کچھ باتیں اور انشاءاللہ جو اس مسئلے سے متعلق ہیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ساری تعریفیں ہر حال میں ہیں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین جو بھی کچھ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر فائدہ ضرور ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند لگتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں پسند لگتی ہیں وہ تمہارے لیے ناپسند ہوتی ہیں۔ حقیقت میں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین جانتا ہے، حقیقت تم نہیں جانتے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں الحمدللہ رب العالمین کے ذریعہ یہ پیغام دیا بندوں کو کہ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تھے یا کوئی ان کی خواہش کے مطابق چیز مل جایا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ رب العالمین کی کا حمد ہے، شکر ہے، جس کی وجہ سے سارے صالحات یا اچھے کام مکمل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سپورٹ کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں، تو اللہ کا یہاں شکر ہے۔ اور آگے کا ٹکڑا ہے وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ناپسندیدہ چیز انہیں لاحق ہوا کرتی تھی تو کہتے تھے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کی حمد ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل میں بتا رہے ہیں، کر کے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پہلے اگر کوئی اچھی چیز حاصل ہوتی ہے تو الحمدللہ یا الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، یا دوسری صورت میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز لاحق ہوتی ہے ان کے نزدیک یا ان پر انہیں لگتا ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے بظاہر، تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کیا ہمارے ساتھ چاہتا ہے، کس لیے یہ ناپسندیدہ چیز سے ہمیں دوچار کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی کچھ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی مثال میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ام الکتاب کی ایک تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں، بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر لوہا ہے کام کی چیز ہے، سونا ہے چاندی ہے کام کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو بغیر اس کو ٹچ کیے یا بغیر اسے آگ میں ڈالے، بغیر اسے پیٹے آپ چاہے ایک کام کی چیز بن جائے، کام کی چیز نہیں بنے گی، آپ کے استعمال کی چیز نہیں بنے گی۔ اس کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر ہتھوڑے سے لوہار اس کی پٹائی کرتا ہے تو پھر اس قابل وہ بنتا ہے کہ وہ آگ کے کسی کام آ سکے۔ تو ایسے ہی مثال مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ حوادث لاتا ہے انسان کے ساتھ، حوادث بظاہر ہوتے ہیں، کچھ مشکلات اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین جو پیغام چھپائے ہوتا ہے اسے ہمیں سامنے رکھ کر کے ان مشکلات سے ان مشکلات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، صبر و ثبات سے اس میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں جو سسٹم اس طرح دنیا کے اندر رکھا ہے، ہمارے ساتھ مشکلیں آتی ہیں، کہیں آسانیاں آتی ہیں تو ہم آسانیوں میں خوش ہو جاتے ہیں، آسانیوں میں خوش ہو کر کے اترانا بھی نہیں چاہیے، اور مشکلات سے دوچار ہو کر کے اللہ رب العالمین سے بیزار بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ جو مشکلات لاتا ہے یہاں ہمیں اس دنیا کے اندر یہ تربیت گاہ میں ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں ہے، تو اللہ رب العالمین کچھ مشکلات لاتا ہے تو اس میں ہمیں
اچھا بنانا چاہتا ہے. مشکلات سے انسان اگر دوچار نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ جو آسانی آتی ہے وہی آپ کے لیے مفید ہوگی. تو مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے، لیکن آپ مشکل میں صبر کریں گے تو وہ آسانی آپ کے لیے فائدہ دے گی. لیکن مشکل میں آپ صبر نہیں کریں گے تو آپ کسی کام کے لائق نہیں بن سکتے. جیسے آپ سونے چاندی کو یا لوہے کو کام کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالنا پڑے گا اور ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرنی ہوگی، تب وہ جا کر کے آپ کے استعمال کی چیز بنے گی وہ. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو یہ پیغام دیا کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر، اسی لیے کیونکہ اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے وہ خیر ہی کرتا ہے. اللہ رب العالمین شر نہیں کرتا ہے. ہاں، جو شر ہمارے لیے ہوتے ہیں تو ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو حکمت کا اللہ رب العالمین رکھے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشکلات پیش آئیں، مکہ کے اندر اتنی مشکلات پیش آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبر کیے. وہ جب صبر کیے تو آج ہمارے لیے ایک طرح سے پاور کا کام کرتا ہے. وہ اہل علم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مشاکل یا مشکلات نہ پیش آئے ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو کمزور ایمان کے ہیں یا ان کے ہاں ایمان تو ہے لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو اس میں بکھر جاتا ہے انسان، تو اس کو سہارا دینے کے لیے ایک مثال اگر نہ ہوتی، ایک آئیڈیل نہ ہوتا، نمونہ نہ ہوتا، تو بعد کے لوگ کس بنیاد پر اپنے آپ کو قائم رکھ پاتے مشکلات میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مشکلات آئے بعد کے ادوار کے لیے دیکھیے مثال ہو گئے، نمونہ ہو گئے. ورنہ انسان ٹک نہیں سکتا. مثالیں اگر نہ ہوتی اس طرح کی تو انسان اپنے دین پر قائم رکھتے ہوئے دنیا کی قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا اس کی آگے بڑی محبوب ہے. تو اللہ رب العالمین جو بھی کچھ کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے صبر کا. صبر کرتا ہے انسان تو اللہ رب العالمین اسے اچھائی میں بدل دیتا ہے اس کے لیے بھی. اور ایسے ہی دین پر قائم رہنا، دین پر اگر قائم نہیں رہتا، پھسل جاتا تو گویا وہ فیل ہو گیا، وہ کام کا نہیں رہا. تو آگ میں جب جو چیز ڈالی جاتی ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، دھلائی کے بعد پٹائی کے بعد بھی باقی رہتی ہے. جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی مشکلات میں اگر صبر نہیں کرتا انسان، دین پر قائم نہیں رہتا تو وہ چھٹ جائے گا. اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ جو کھوٹے سکے ہیں وہ چھٹ جائیں، جو اچھے ہیں کام کے ہیں وہ باقی رہیں. یہ فتنوں سے آزمائشوں سے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں جو الحمدللہ رب العالمین کہا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بار بار اس کا ورد کریں، پڑھیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، عام حالات میں، مشکلات میں بھی اور اچھائی میں بھی، نعمتوں میں بھی اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر کریں. تو اس میں ہی پیغام ہے. اور آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا رب العالمین الحمدللہ، یہ ٹکڑا تو ہم نے تفصیل سے سنا. رب العالمین کہا جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، اس کے لیے حمد ہے. تو یہاں ایک معلوم ہوتا ہے، کچھ چیزیں بیان کی گئی کہ توحید ربوبیت کا معلوم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سارے جہان کا مالک، اس کے ہاتھ میں سب کچھ کنٹرول ہے. تو یہاں دیکھیں عالم کس کو کہتے ہیں. رب کے معنی پالنہار، مالک، مدبر، متصرف سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ عالم کے معنی کیا ہوتا ہے، عالمین کیا ہوتا ہے. تو عالم کے معنی مفسرین کرام نے آیات و حدیث کی روشنی میں کہا ہے ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے وہ عالم. اس کی دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرعون کا ایک قول نقل کیا، قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے بطور استہزاء اور مذاق اڑاتے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے، رب العالمین کیا چیز ہے، بار بار تم رب العالمین کی رٹ لگاتے ہو اور تمہیں رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہو، تم رب العالمین کیا چیز ہے. تو کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. یہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا بھی رب ہے. تو رب العالمین کی تفسیر اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرما رہا ہے. آسمان و زمین کا رب ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو بھی کچھ ہے، کچھ بھی ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین اس کا رب ہے.
ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو تو اس بات کو مانو۔ موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں فرعون کیا کہتا ہے؟ قال لمن حوله الا تستمعون، اپنے ارد گرد لوگوں سے مذاق اڑاتے ہوئے، ارے تم سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اس کا مذاق، سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن اپنی بات پیش کر لیں۔ ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن میں آپ کو بھی اس طرح سے اس مشن پر چلتے ہوئے ایسے انداز میں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ وہ اپنا استہزاء مذاق اڑا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگ نہیں سن رہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں جواب دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں آگے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے، کہا قال ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، اے فرعون تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اس کا بھی رب ہے۔ پھر کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، پھر ایک مذاق، کہا اے لوگوں جو تمہارے پاس رسول آیا ہے تمہارا یہ بڑا پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کہتے ہیں، آگے بات سلسلہ جاری کرتے ہیں، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا بھی رب ہے۔ اور کہا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے مشرق و مغرب، تمہارے ہاتھ میں آسمان و زمین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اس بات کو سمجھو۔ پھر کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، دھمکی، یہ جو ظالم ہوتے ہیں جن کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو دھمکی سے اپنا کام نپٹاتے ہیں، تو دھمکی دے رہا ہے اگر اے موسیٰ تو نے میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانا، معبود مانا، تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، تجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دوں گا۔ تو ایسے لوگ دھمکیوں سے کام چلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا سپورٹ ہو، اسے کچھ نہیں کوئی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کے ذریعہ قرآن کریم میں موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مناظرہ ہوا یا موسیٰ علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کیا ہے سمجھایا، تو اس میں رب العالمین کی تفسیر ہو جاتی ہے اور رب العالمین کیا ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں الحمدللہ رب العالمین کے متعلق تھیں، یہ کافی ہیں انشاءاللہ۔ کچھ باتیں آگے آئیں گی، آگے کی آیتوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔